بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وی لاگ نمبر ہے 474، ایپیسوڈ نمبر ہے 18 اور پیج ہے 9، پیج ہے 513 یعنی 513۔ ناظرین وادی القرا یہ ہیڈنگ ہے آج کا۔ ناظرین مین سبجیکٹ ہے ہمارا غزوہ خیبر اور غزوہ وادی القرا محرم سن 7 ہجری۔ مین سبجیکٹ یہ ہے غزوہ خیبر اور غزوہ وادی القرا، یہ ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ اس کی 17 ایپیسوڈ، یہ 18ویں ہے۔ وادی قرا ہیڈنگ ہے اس کا۔ ناظرین اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین الرحیق المختوم اس کتاب کا ٹائٹل ہے اور اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ الرحیق المختوم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جس سے ہم آپ کے سامنے روزانہ ایک یا ایک سے زیادہ ویلاگ پیش کرنے کی جسارت کرتے ہیں۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ ہے یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سر بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو۔ خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، تو آب جو اسے سمجھا اگر تو چارہ نہیں۔ جنت کی زندگی ہے جس کی فضا میں جینا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ ناظرین وادی قرا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ خیبر سے فارغ ہوئے تو وادی قرا تشریف لے گئے۔ وہاں بھی یہود کی ایک جماعت تھی اور ان کے ساتھ عرب کی ایک جماعت بھی شامل ہو گئی تھی۔ جب مسلمان وہاں اترے تو یہود نے تیروں سے استقبال کیا۔ وہ پہلے سے صف بندی کیے ہوئے تھے۔ رسول اللہ کا ایک غلام مارا گیا۔ لوگوں نے کہا اس کے لیے جنت مبارک ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے جنگ خیبر میں مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے اس میں سے جو چادر چرائی تھی وہ آگ بن کر اس پر بھڑک رہی ہے۔ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا تو ایک آدمی ایک تسمہ یا 2 تسمے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 1 تسمہ یا 2 تسمے آگ کے ہیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے صحابہ کرام کی ترتیب اور صف بندی کی۔ پورے لشکر کا علم حضرت سعد بن عبادہ کے حوالے کیا، ایک پرچم حباب بن منذر کو دیا اور تیسرا پرچم عبادہ بن بشر کو دیا۔ اس کے بعد آپ نے یہود کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے قبول نہ کیا اور ان کا ایک آدمی میدان جنگ میں اترا۔ ادھر سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نمودار ہوئے اور اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر دوسرا آدمی نکلا، حضرت زبیر نے اسے بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور آدمی میدان میں آیا، اس کے مقابلے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نکلے اور اسے قتل کر دیا۔ اسی طرح رفتہ رفتہ ان کے 11 آدمی مارے گئے۔ جب ایک آدمی مارا جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقی یہودیوں کو اسلام کی دعوت دیتے۔ یہ طریقہ کار تھا۔ اس دن جب نماز کا وقت آیا تو آپ صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے اور پھر
پلٹ کر یہود کے بالمقابل چلے جاتے اور انہیں اسلام، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دیتے۔ اس طرح لڑتے لڑتے شام ہو گئی۔ دوسرے دن صبح آپ پھر تشریف لے گئے، لیکن ابھی سورج نیزہ برابر بھی بلند نہ ہوا ہوگا کہ ان کے ہاتھ میں جو کچھ تھا اسے آپ کے حوالے کر دیا گیا۔ یعنی آپ نے بزور قوت فتح حاصل کی اور اللہ نے ان کے اموال آپ کو مال غنیمت میں دیے، ان کے اموال آپ کو غنیمت میں دیے۔ صحابہ کرام کو بہت سارا ساز و سامان ہاتھ آیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی قرا میں 4 روز قیام فرمایا اور جو مال غنیمت ہاتھ آیا اسے صحابہ کریم میں تقسیم فرما دیا۔ البتہ زمین اور کھجور کے باغات کو یہود کے ہاتھ میں رہنے دیا اور اس کے متعلق ان سے بھی اہل خیبر جیسا معاملہ طے کر لیا۔ ناظرین، تیمہ، یہ نیا ہیڈنگ ہے، تیمہ۔ تیمہ کے یہودیوں کو جب خیبر، فدق اور وادی قرا کے باشندوں کے سپرد یعنی سپر انداز ہونے کی اطلاع ملی تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کسی قسم کی معاذرائی کا مظاہرہ کرنے کی بجائے از خود آدمی بھیج کر صلح کی پیشکش کی۔ رسول اللہ نے ان کی پیشکش قبول فرما لی اور یہ یہود اپنے مال و متاع میں مقیم رہے۔ اس کے متعلق آپ نے ایک تحریر بھی عنایت فرما دی تھی جو یہ ہے، یہ تحریر ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے بنو عادیہ کے لیے، ان کے لیے ذمہ ہے اور ان پر جزیہ ہے۔ ان پر نہ زیادتی ہوگی نہ انہیں جلا وطن کیا جائے گا، رات معاون ہوگی اور دن پختگی بخش، یعنی یہ معاہدہ دائمی ہوگا۔ اور یہ تحریر خالد بن سعید نے لکھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ مدینہ کو واپسی ہمارا نیکسٹ ویلاگ ہوگا، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی، ابو بکر عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی، جائیں گے مدینے میں لے جائے گا اللہ جب، دل سجدہ کنا ہوگا آنکھوں میں چھڑی ہوگی، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی۔